بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ بیٹھ ولهذا يتعين المال في الوديعة والوكالة والوصف ولو أراد المودع والوكيل ہو نہیں ہو مبدع ہو نہیں ہو والغاصب أن يمسك العين ويدفع مودع نہیں مودع اسم مفعول ہی ہے ودیت رکھا ہوا بلا تھی بھی ولو أراد المودع والوكيل والغاصب أن يمسك ہر شے مودی کر دیتی ہو العين ويدفع ماحله ليس له ذلك. سٹاپ آ گیا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشخص یہ آشیہ ہے نا اس پر لگا ہوا کتاب پھر سبق سمجھانا ہے ایک مسئلہ سمجھانا ہے وہ ستے آخرت نے علم لگا ہے مولوی نے کیا علم نظر آ رہے ہیں اے مسئلہ سمجھو یہ جڑے پیسے نے نا پیسے وہ تو سونا چاندی سن تو کاغذ نے میں کسی نے کہا نا مینو 5000 دا نوٹ ہی تے ان دی جنی چینی آوندی دے دے وہ چینی تول کے لیا تو میں 5000 دا نوٹ جیب وچ پایا تو اس جیب وچوں 1000 دے 5 کٹ کے دے دیا تو بالکل ٹھیک ہے بالکل میں 5000 دے نوٹ وکھایا 5000 نوٹ نہیں تو مینو انہاں دی چینی دے دیو چینی تول کے لیا میں جیب وچ پا کے ادھر میں 500 دے کٹ دیتے تو یہ بالکل ٹھیک ہے سمجھ آئی جی کہ نہیں سمجھ آئی او دیکھو مسئلہ دراہم دنانیر عقدوں میں فسخوں میں متعین نہیں ہوتے متعین نہیں ہوتے بخائے اور دیتے اور بالکل ٹھیک ہے اور جدو اکو جائے ہون جدو انج نہیں بخائی گندم کی کیتا ہو کی بھائی گندم بخا کے جو بیچنے وہ ایک مثال بنی گندم نمات جو فروش کوئی محاورہ ہے جی انج نہیں ہون اکو جائے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف وہ آندے نے جڑے وقائے نہ ہوئی دیو لیکن اگلی گل سمجھا جے ودیت میں اور وکالت میں اور غصب میں وہ پیسے بالاجماع متعین ہو جاتے ہیں بالاجماع متعین ہو جاتے اے ذرا گل سمجھے جی کتھے کتھے ودیت وکالت اس میں کیا ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں تمام وکالت سرکاری وکیل نہیں ہو جڑے بیٹھے نے جی یہ تو جمی کو نہیں سمجھی اے جڑے کسی دے بھی ذمہ کام لانا ہے یہ وکالت ہوندی جی سنی گل بے تساں کسے نو پیسے دیتے اے پیسے دے یا پتر عبداللہ نو بچ وکیل بنایا تینوں تو راہ چ نوٹ بدلا لویں اے اجازت کوئی نہیں اے اجازت کوئی نہیں اگرچہ فرق نہیں پیندا لیکن کچھ اصول نے جی اسی طرح ودیت تو عبداللہ کو پیسے امانت رکھے نے ہاں اجازت دے دے میں یار تینوں لوڑ پوے تو کر لویں تو جدو میں لوڑ پے میں لے لواں وہ تو ایک وکری صورت ہو گئی اے یار امانت کول رکھی ہے ہن امانت وچ نوٹ بدلا نہیں سکدا حالانکہ قیمت وچ فرق نہیں پیندا لیکن شریعت اجازت دیتی متعین نے بدلا اسی طرح غصب جے کی شے وے غصب ہے میں کسے دے پیسے غصب کر لے تے ہن قانون ہے کہ ایو پیسے واپس کرنے نے اور جی ہلاک نہیں کر چکیا ان دے وچ اے متعین نے کن دے وچ وکالت وچ سمجھ آ گئی جی یہ تاں پہلے سمجھایا بھی ہن گل تاں سمجھ آنی ہن واپس آؤ قانون کل آپ نے پڑھا ہے کہ اصل اس باب میں کیڑا باب حد ہو گئی ادا کامل قاصر
اصل اس باب میں کل بھی پڑھایا سی بکلی وہ ادا ہے، وہ کیا ہے؟ ادا ہے، خواہ ادا کامل ہو یا ادا ناقص، رجوع کیا جائے گا قضا کی طرف جس وقت ادا متاثر ہو جائے گا، ادا ہو نہیں سکتی، نہ کامل نہ قصر، تب رجوع کریں گے۔ اب والے حاضہ سے اس پر تائید پیش کرتے ہیں۔ والے حاضہ سے وہ یہ ہے کہ متعین ہو جاتا ہے مال ودیت میں، وکالت میں، اور ان میں مال کیا ہو جاتا ہے؟ تنگین ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر مودہ جس کے پاس ودیت رکھی گئی، مودے ودیت رکھنے والا تے مودے الوداع کرنے والا، تو الوداع والے پاس ٹور پیا سے، اچھا جی بھائی مودہ جس کے پاس ودیت و امانت، اور وکیل اور غاصب اگر یہ ارادہ کریں، اگر یہ ارادہ کریں، بسم اللہ کیا ارادہ کریں کہ روک لے عین کو، کہ وہ جو پیسے ہیں نا اصل وہ اپنے پاس رکھ لے اور دے دے وہ جو اس کی مماثل ہے، تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کے لیے ہاں جی بیان کرو جی کیا کیا جی۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے متعین ہوگا مال ودیت میں، اور اس لیے نہیں، کس لیے حد ہو گیا کو پھر بکری وجہ دسنی ہو بھئی جڑا پچھلا قانون بیان کیا ہے نا کہ اصل اس میں ادا ہے، خواہ ادا کامل ہو ادا ناقص ہو، اس قانون پر یہ بات متفرع ہے کہ اسی لیے، اس لیے نہیں، اس لیے تو اسی لیے بچن پتر اس میں اسمان دا فرق اور میں کیا کریں غریب جی۔ اس قانون پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ متعین ہوگا مال، ہو جاتا ہے متعین ہو جاتا ہے مال ودیت میں اور وکالت میں اور غصب میں، اور ارادہ کسی نے کسی کے پاس ودیت رکھی، کسی نے کسی کو پیسوں کا وکیل بنایا، کسی نے پیسے غصب کر لیے، تو اب ان کے پاس وہ موجود ہیں اصل، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پاس رکھ لیں، اس کی مثل دے دیں، تو ان کو اجازت ہے۔ ان کے پاس موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ادا نہ کرے، جو اس کی مماثل ہے وہ ادا کریں، اور ایک ہو جا اور دے دئیے تو اس کی اجازت نہیں ہے، سمجھی جی۔ تو اصل قانون ہوئے ساڑھے نزدیک نہ تیناں وچ جڑے پیسے متعین کیتے نے وہ ہی نے، باقیاں وچ نہیں ہوندے۔ چینی لین لگے تسی 10 باری نوٹ بدلا دیو نا، کوئی حرج نہیں جی، سمجھے نا جی۔ 5000 دا بخا کے 1000 دے دیو، 1000 دی بجائے 500 دے، ان دی بجائے 100 دے، ان دی بجائے 50 دے، ان دی بجائے 10 دے تو بالکل ٹھیک ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اچھا جی ہن آشا ویکھو تھوڑی جی گل سمجھو، کوئی سمجھ نہیں کھانے چ پئی تا او والے حاضہ اسی لیے متعین ہو جاتا ہے مال ودیت میں، اور تصویر تیری نہیں مسئلے دی بائیں طور کے ودیت رکھیے۔ ایک رجل نے دراہم کسے کول، مولوی وفا نے مولوی شفا کول پیسے امانت رکھے، یا وکیل بنایا یہ کہ بے کرے گا ان درموں کے بدلے، اے پیسے نہیں انہاں دی سبزی لے کے آ، او راج او پیسے گھر لے کے گھروں دوجے لے کے جاندہ سبزی لے آنے دی اجازت سنڈے ہو، یا خریدے گا ان کے بدلے، اسی کے بیچے گا ان کے بدلے، خریدے گا ان کے بدلے، تھے اوہی متعین نے، وکیل بدلا نہیں سکتا، وکیل کیونکہ یا غصب کر لیے کسی نے کسی کے درم دنانیر، تو وہ اس کے پاس موجود ہیں، وہی واپس کرنے، وہی پس دراہم اس میں متعین ہیں، حتیٰ کہ نہیں جائز ان کے لیے یہ کہ کیا کریں، تبدیل کریں ان کے ساتھ دوسرے دراہم، اس لیے کہ پھر یہ قضا بن جائے گی، حالانکہ ادا ممکن ہے تو قضا کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ تنوں دسے جی، بھول گئے اللہ۔ تو لہذا اگر یہ ارادہ کریں کہ بدلا لیں تو بدلانے کی مولوی جی سمجھ آ گئی جی، بے تانوں میں پیسے دیتے جاؤ سبزی لے آؤ،
ਸ਼ਰਨ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦਾ ਮਾਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੇ ਉਸੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਤਾਬੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੇ? ਪਰ ਨਾਕਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਾਨੀਨ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਹੀ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਮਝਾਈਏ ਜੀ। ऐसा बस माना करिए हूँ। और इसीलिए और ले अदमिल मसीर इले इंदा, और इसीलिए मुतय्यन होता है माल बदियत में और वकालत में और गसब में, लिहाजा माल मौजूद है। और अगर इरादा करे मुदा कौन और वकील और गासिब, इरादा करें किसका? ये कि रोक ले ऐन को, वो जड़ी उन्होंने दे पैसे ने, और दे दे वो जो मुमासिल है उसकी, तो लैसा लहू ज़ालिक, हुदा मरजे लिकुल्ले वाहिद, नहीं जायज हर एक के लिए ये, इमसाकुल ऐन व दफ़ो मा युमासिलु जायज, क्योंकि असल वो अदा है और वो देना है ऐन का मुमकिन है उनसे मौजूद ने, ते बदलांदे क्यों पे ने जी। और इसीलिए मुतय्यन हो जाता है माल वदियत में और वकालत में, और आगे और अगर इरादा किया मुद्दा ने और वकील ने और गासिब ने ये कि वापस रोक ले ऐन और वापस करे वो शायद उनके मुमासिल है, नहीं हर एक के, नहीं जायज हर एक के लिए ये। हाँ जी। और इसीलिए मुतय्यन है माल वदियत में और वकालत में और गसब में, और अगर इरादा किया मुद्दा ने और वकील ने और गासिब ने ये कि रोक लें ऐन को और दें वो जो मिसल है ऐन के, नहीं मुद्दा और वकील और गासिब के लिए जायज़ है। पुत्र एक वदीता में बड़े मसाइल जो साढ़े मुल्क इंसान है ना, बीमारी नफ्स है ना, ख्वाहिशात हैं, भी शय एको जी होई तो यह बदला लेने, फर्क तो है कोई नहीं, अंदर अंदर वाला फिर बोल पैंदा जी, अर्ज करे ये लगना अर्ज करे बस कम टुर पे जी। तो जे काबू रखा अपने आप नूं तो गल काबू रह गई जी, जिसले जरा ढिला किया कम ढिला हो गया जी। जी वलौ बाअ शैअन वसल्लमहु, मसला समझ आ गया? अगर टुरिए वलौ बाअ शैअन वसल्लमहु फज़हर बिही ऐब, कान अलमुश्तरी बिल खियार बैन अल-अख्द वत-तर्क बिही। बाबे एतबार खैर बस बस बस। अच्छा जी, एक और जुजी ए विच बहुत सारे मसले लैन देने दे विच ताकि कोई बहुत सारा फायदा हो जाए। ये किताबुल बुयू है ना कि उनदे विच मसाइल ने जी, खियारे ऐब, खियारे रोयत की, खियारे ऐब हुंदा भी चीज़ खरीदी है ना, ते खरीदी होर सी ते घर जाके वेख्या ते निकली होर। उस वक्त मुश्तरी नूं शरीयत इख्तियार देंदी है, मर्जी आ ते कबूल कर ला, यही मर्जी आ ते वापस करके अपने पैसे मोड़ ला। एक हुंदा खियारे रोयत, बिन देखे सौदा कीता, बिन देखे सौदा था और सिफतां दसियां कि शै इंज दी है, ते जिसले सौदा वेख्या तो वो तो जड़ा है ना जी हर शे लक त्रुटी निकली, उस वक्त भी शरीयत उसको इजाज़त देती है। ये है खियारे रोयत, वेखण तो बाद इख्तियार जड़ा शरीयत दिता है। खियारे ऐब मबीए विच ऐब निकल आया, खियार दा मतलब है शरीयत इख्तियार देंदी, मर्जी उते टुटा भजा कबूल कर, इहदे नाल ज़मान शमान को नहीं लभनी, को नहीं लभनी, ते मर्जी है ते वापस करके तो अपने पैसे ले जेड़ी तेनू तेरे दिल करदा कर ला। हुण वापस आओ। अगर बेचे मौलवी शफाक ने कोई शय वफा के आगे और सुपुर्द कर दी वो शय वफा के, वफा जब घर ले गया, वो घर ले गया जित ले गया, ज़ाहिर हो गया उस शय के, शय मबिया ज़ाहिर हो गया उसके साथ ऐब,
ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਹੋਰ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਪੜੋਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣ ਸੂਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਰੀ ਮੱਝ ਗਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਰਰਾਤ, ਸਵਾਦ ਨਾਲ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਦੁੱਧ ਡੱਕ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਇਸ ਕੋਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਡੱਕਿਆ, ਮੌਲੀ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਇਆ 10 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀ 2 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲਿਆ, 10 ਕਿਲੋ ਸਮਝ के लइए तो हो जाके 2 किलो निकली है जी। तो क्या निकला है उसमें? फज़ाहरा भी उसमें ऐब निकला है। अब शरीयत मुश्तरी को इख्तियार देती है, मर्जी होते ए रख चट्टी को नहीं हो, मर्जी होते नु छड़ अपने पैसे वापस कर। आगे जी समझ? हाँ जी, क्या आख्या जी? मिसाल दे असल मसला क्या है ये कि वो बाए ने सौदा करके जो शय देनी थी, जो अदा करनी थी, वो नहीं की, उसका खिलाफ किया। ये अदा कामल नहीं, अदा कासिर है। ज़ात है, सिफ्त कोई नहीं है। सिफ्तों में खराबी, ऐब आ गए, सिफ्त खराबी है ना, तो ये अदा कासिर है, ये कासिर है। तो अदा कासिर की पता जे हो भाई जमान हो सके तो होंगी, वरना कोई नहीं होंगी। साढ़े नज़दीक इतने जमान कोई नहीं है कि मर्जी तो वापस कर दे जी। इस पर मिसाल देते हैं कि अगर इस पर कोई नहीं, मुड्डो छुड्डो इस पर किस पर बुलाओ भाई। और अगर किसी ने कोई चीज खरीदी और अगर किसी शख्स ने कोई चीज बेची और मुश्तरी के सपुर्द कर दिया, उन्होंने दे दी थी, एक दिन उन्हें घर खलोती नहीं दे दी थी, और उस मबी चीज में कोई ऐब जाहिर हो गया, तो अब शरई तौर पर मसला ये है कि मुश्तरी को ख्यार है, मुश्तरी को ख्याल है चाहे तो टूटी बची रखे, जमान कोई नहीं, तो चाहे तो वापस करके अपने पैसे ले ले। बलाओ बा अगर बेची, और अगर बेची ओ या सारे जेड़े असी लगे फिरने, कोई शय कोई शय और सुपुर्द कर दी, उसको कर दी, वो शय वो शय किसके? मुश्तरी के। बस ज़ाहिर हो गया उस शय के साथ ऐब जाहिर हो गया शय के साथ ऐब है मुश्तरी है मुश्तरी बिल खियार, यार अख्ज़ के दरमियान आपस के दरमियान भाई रख लवे, और तर्क फ़ी के दरमियान, और तरफी के और तर्क इसमें यानी शय मबी में। आगे समझ, मर्जी है तो उन्होंने छड़ देवे, पैसे वापस लवे, मर्जी है तो ऐसा बस। और अगर बेची कोई शय और सपुर्द कर दी मबी मुश्तरी को, बस जाहिर हो। ये तो लिखा होता खरीदो माल वापस नहीं होगा। और अगर बेची कोई शय और सपुर्द कर दी मबी मुश्तरी को, बस जाहिर हो गया, बस जाहिर हो गया मबी में ऐब है मुश्तरी बेख्तियार बैन अख्ज़ वक़्त के दरमियान है। और अगर बेची कोई शय और सपुर्द कर दिया उस शय को, बस जाहिर हो गया उस शय में ऐब है मुश्तरी बिल खियार अखज़ और तर के दरमियान उस मबी में। समझिया? ओ बे खुद रो ध्यान करना जब निके हो, यानी अखज़े मबी की अखज़े मबी और तरके मबी, इसलिए कि ये अदा का सिर है, पस नज़र करते हुए मकसूद की तरफ जी। अदा का सिर है किसकी तरफ? बस नज़र। और साबत है ले विलायत रद्द, और नज़र करते हुए असल अदा की तरफ साबित है उसके लिए विलायत लखज़, चूँकि जड़ा मकसद सी वो नहीं पूरा होया, लिहाजा इनू रद्द दी विलायत दी शरीयत ने, और चूँकि असल अदा तो पाई गई है, लिहाजा इसको लेने की भी विलायत है। समझ आ गई जी? दोवां दी शरीयत इनू इजाज़त दी है। हुण और नहीं जायज़ उसके लिए ये कि रोक ले किसको मबी को और ले नुकसान। नुकसान। सुनियो गल, ये नहीं हो सकता। बस अगर कहा जाए कि खियार बैतबार ज़ुहूर ऐब के, ना बैतबार इसके कि असल बाब में वो अदा है, ये तो मसला ही हो रहे। बस कैसे सही है तफरी बयान करनी, ये सवाल कर दिता ने कि इस बाब का मसला नहीं बन रहा, कोई गल नहीं बन रहा, मसला तो बन गया जी। यानी तफरी इस मसले की, तफरी इस मसले की अला हाज़ल असल,
وہ قول کیا ثم الاصل فی ھذا الباب تے تو گل ہی ہو رہی. میں کہتا ہوں جب کہ ہے مقتضا عقد کا یہ کہ معقود لے کیا ہونا چاہیے تو تھا قیاس اس صورت میں جب کہ پایا گیا کیا مبی عیب ناک یہ کہ مطالبہ کرے مشتری کس کا مبی کی اصل کا جو ادا کی گئی ہے سالم کا اور رد کرے کس کو مبی کو بائع کی طرف. لیکن جب کہ اصل باب میں وہ ادا ہے کامل ہو یا ناقص ہو اور تحقیق ہم نے پا لیا ہم نے قول کیا ہم نے کہ نہیں رجوع کیا جائے گا کدھر طالبی الا مطالبات تسلیم المثل الذی ہوا قضاء پس ہوگا مشتری بالخیار. لہذا بھی مینوں چنگی شے دے انج نہیں تیری مرضی رد کر دے ختم کر دے جی سودا مکا دے پیسے لے لا پھر اندر کول دوجی شے دا سودا کر میں اے لینے تیرے کول گاں دس کنے دی دینی جی شریعت کہندی اجازت دیندی جی. باعتبار أن الأصل هو الأداء يقول الشافعي رحمه الله الواجب على الغاصب رد العين المغصوبة وإن تغيرت في يد الغاصب تغير فاحشا ويجب الفرش بسبب النقصان. توجہ جی اب چاند ایک مسئلے مختلف ہی ہیں اس اعتبار سے اس قانون کی وجہ سے کہ اصل کیا ہے ادا ہے خواہ کامل ہو خواہ قاصر ہو. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شے جو واجب ہے غاصب پر وہ شے جو واجب ہے غاصب پر وہ عین مغصوبہ کا رد ہے جی وہ عین مقصوبہ کرا اگرچہ متغیر ہو جائے عین مغصوبہ غاصب کے ہاتھ میں تغیر فاحش اگرچہ تغیر فاحش ہو جائے تب بھی وہ شے موجود ہے تو کیا کرنی ہے وہی واپس کرنا اور جتنا نقصان ہوا ہے اتنا عرش میں نہیں چٹی اتنی چٹی لینی ہے جی اتنی چٹی لے چٹی لینی ہے یہ لفظ بولتے ہیں فقہا عرش چٹی. ہاں جی کیا کہ جی اس اعتبار کے ساتھ کہ اصل جو ہے وہ ادا ہے چاہے ادا کامل ہو اصل ادا قانون یہ ایک اصل ادا ہے خواہ کامل ہو یا قاصر ہو. اس قانون پر تو اس قانون پر امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غاصب پر جو شے واجب ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عین مغصوبہ کا رد کس کا عین صوبہ کا بتانا ہے. تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شے واجب ہوئی ہے غاصب پر وہ عین مقصود عین مغصوبہ ہے چاہے وہ غاصب کے ہاتھ میں تغیر فائے اس میں تغیر فاحشی کیوں نہ ہو جائے نا پھر بھی وہی شے دینی ہے. ذرا قانون پکاؤ فرق ہے مثال آ رہی ہیں 5-7 وہ جو تغیر اور وہ جو نقصان ہوا ہے نا اس کی وجہ سے چٹی بروائیں گے کہ اصل شے کنے دی سی ہوں نقصان تو بعد کنا نقصان ہویا ہے پہلے 10,000 دی سی ہوں رہ گئی 6,000 دی شے بھی واپس کرے 4,000 بھی دے دے کن کے نزدیک امام شافعی رحمہ اللہ ساڈا کو مسلک آ رہے اگر مولوی جی شے اینی بدل گئی بھی نہ ہی ختم ہو گئے کی ہو گئے ہوں او شے غاصب دیے ان دی قیمت دے مالک نو جدو مالک نو قیمت دے گا ہوں او شے آپ استعمال کری جی یہ کو آ رہا ہے مسئلہ جی ساڈے نزدیک اے جی اور اس اعتبار کے ساتھ اس اعتبار کے ساتھ کہ اصل وہ ادا ہے کہ اصل وہ ادا ہے اور بالاتفاق کے بیننا و بینہ نظر آ رہے ہیں اصل ادا ہے اس اعتبار کے ساتھ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ جو واجب ہے وہ جو واجب ہے غاصب پر غاصب عین مغصوبہ کا رد ہے عین مقصوبہ کا رد ہے لِأَنَّهُ الْأَدَاءُ وَلَوْ لہذا مقدم کیا جائے گا کس پر قضا پر قضا کی شے میں قیمت دینی ایتھے معاملات وچ شے قیمت دینی یہ قضا ہوندی ہے تے جب موجود ہے اگرچہ متغیر ہو جائے متغیر ہو جائے غاصب کے ہاتھ میں اور تھلے لکھا بفعل الغاصب اور بفعل غیری متغیر ہو جائے تغیر فاحش عن الحد الذی یبقى فیہ الاسم بھی اتنا فاحش اس حد تک پہنچ جائے بھی نہ ہی باقی نہیں نہ ہی بدل گیا نہ ہی بدل گیا اے مطلب ہے اور واجب ہوگی. اچھا ہوں سوال ہے کہ نقصان ہو گیا ان کا جواب یہ شوافی دا مذہبی
اور واجب ہے چٹی عرش لگی مانا زمانے نقصان بسبب نقصان کے نقصان ہے جی اس اعتبار کے ساتھ کہ اصل وہ ادا ہے فرماتے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ وہ شے جو واجب ہے غاصب پر عین مقصوبہ کا رد ہے اگرچہ متغیر ہو جائے غاصب کے ہاتھ میں تغیر فاحش ایشا اور بس واجب ہے چٹی نقصان کے سبب اور اس اعتبار کے ساتھ کہ اصل وہ ادا ہے کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ وہ شے جو واجب ہوئی ہے غاصب پر عین مقصوبہ کا رد ہے جب تک وہ ہے پاویں کسی بھی صورت اگرچہ متغیر ہو جائے غاصب کے ہاتھ میں تغیر فاحش اور واجب ہے چٹی بسبب نقصان کی اور دیکھا اشیاء تغیر فاحش ہمارے نزدیک جب متغیر ہو جائے عین مغصوبہ غاصب کے فعل کے ساتھ تغیر فاحش تغیر فاحش دی تصویر سمجھا جائے بئی طور کے زائل ہو جائے نام اس شے کا ہوں نام اور بن گیا اور اس کے اعظم منافع ختم ہو گئے تو زائل ہو جائے گی ملک کس کی مقصود اور مقصوب مینو کون ہے جندی کو شے کوئی سو اس سے کس سے شے مغصوبہ سے اور مالک بن جائے گا شے مغصوبہ کا کون اور ضامن ہوگا اس کا اور مسئلہ سمجھا جائے نہیں حلال غاصب کے لیے نفع حاصل کرنا اب اس شے سے حتیٰ کہ ادا کر لے بدلہ اس کا پہلے اندہ بدلہ دے وے غاصب نو تے ہون اس واسطے شے حلال ہو گئی ہے ورنہ وہ حرام ہے جی کو کھانے چ پئی ایشا بس ہے جی اگلا اشیاء ویاجب العرش مراد اس کے ساتھ زیادتی ہے جو دو قیمتوں کے درمیان ہے یعنی مغصوب سلیم من کی بھی جو قوامو یہ یقوم نہیں ہوندا تقویم قیمت لگانی کہ ان دی مصدر تقویم ہوندی جے تقویم نہیں جی ہوندی اگر جو قانون دے مطابق تسمیہ ہونے چاہیے لیکن مصدر تقویم قوما یقوم تقویم یعنی قیمت لگائی جائے گی کیڑے مغصوب دی سلیم دی اور پھر جڑا عیب نہ کہ ہوندی پس زمان دے گا غاصب وہ جو زیادہ ہوگا کس پر مصیبت زدہ کی قیمت پر مسیوبن تے مسیبن ملاتیبن بھی جڑے پیسے کٹے نے نا انہیں معیبن جی معیب لکھے ہیں نا او زبردست ہے اللہ قیمت المعیب اے پھر پران اس کے جو غلطیاں نے جی بھئی جیڑا بھئی اصل جیڑا سی نا وہ سی 10,000 دا ہون رہ گیا کنے دا 8 دا 7 دا 9 دا 9.5 دا شے بھی دینی تے نال اونے اے مطلب اگے جی وعلى هذا لو وصف بس سمجھ آئی جے کہ کوئی نہیں بے او آندے نے پاویں تغیر فاحش ہو جائے نہ بدل جائے تاویں تے نقصان دے پیسے نال دینے نے جی اویا ستا پہ کہ جاگ دے ہی بھلا ہو جے جی وعلى هذا لو وصف حنطة فطحنها أو ساجة پھر بڑھوے بلو وعلى هذا لو وصف حنطة فطحنها أو ساجة فبنى عليها دارا أو شاة فذبحها وشواها باب تفیل ہی وشواها أو ایڈی چلدی گوشت گل دے پڑھیں جی وشواها أو عنبا فعصرها أو عنبا اے نہ بن ان بن ترٹے انگور میں اے نہ بن عنبا فعصرها أو حنطة فزعرها او فزارع باچے جائے ماضیاں نہیں فزرعها ونبت الزرع كان ذلك ملكا لمالك عنده او لے لو باچیا مالك عنده تھک پہ تو دس صبر کرنا یہ تو جڑا چند چاڑی پورا کر لیے اچھا جی اس قانون پر اگرچہ تغیر فاحش تب بھی چیز نقصان بھرنا ہے اس قانون پر شفافے فرماتے ہیں اگر غصب کی مولوی شفاق نے گندم جی تو اس نے اس کا آٹا پیس دیا آٹا اے ہن آٹا واپس کرے تے جڑا نقصان ہویا ہے اعظم منافع ختم ہو گئے نے اوے گڈ بھی سکدے ساں باجیا
ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਗਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਸਮਝੇ, ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਵੀ ਚੱਬ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ। ਔ ਸਾਜਾ ਤਨ ਜਾਂ ਸਾਗਵਾਨ ਕੀ ਲੱਕੜੀ ਗਸਬ ਕੀ, ਕਿਸ ਕੀ? ਔਰ ਸਾਖੂਵਾਨ, ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਗਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੋ ਤੁੱਕਾ ਵਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਖੂਵਾਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਗਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਚੁਰਾਈ, ਗਸਬ ਕੀਤੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਬਣਾਏ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚਤੀਰ ਤੇ ਬਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਦਾ? ਲੱਕੜੀ ਦਾ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਇਹ ਵੀ ਤਗਯੁਰ ਫਾਹਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਵਾਫੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੱਤ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਲੇ ਗੇਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? और या बकरी लिक गसब की, उसने उसको ज़िबा कर दिया, तो ज़िबा करके वशवाहा, पुन भी दिता। ते हुण ਇਹ अगर ते एक पुज्जा गोश्त भी वापस होवेगा, जेड़ा नुकसान है वो भी भरेगा। ओ ये ना बन जा, उन्हें अंगूर गसब किए ते उन्दा लिया के उन्हें शीरा कट दिता, ये शीरा भी वापस करना है, जेड़ा नुकसान है वो भी भरना है। ओ हिंता तन, या मौली जफर ने गंदम चोरी की थी ते बी मुक्या सी ते फटोफट जाके सवेरे ट्रैक्टर वाया ते विच बी सुट दिता। और नाबा फजारा आहा, भी गंदम चोरी गसब करके की किता, बी गड़ दिता। ते अगों जेड़ा ना जी वो जिसले पता लगा ते इन्ने जनु कणक चपा चपा उग गई, व नाबा तजारो, कणक उग भी आई। सुने ते इमाम शाफी फरमांदे ने होगा ये मिल्क मालिक की उनके नज़दीक। ये हुण जिहड़ी गंदम है ना सारी, ये मालिक दी है, किंदी है? अच्छा, हुण ये जिहड़ी ज़मीन है तो गासिब दी है, ये जो कुछ फसल होनी है मालिक दी है। ये जिहड़ी ज़मीन है गासिब दी, इहदा ठेका उन्हें देना है इनू। ਇਹ ਫਿਕਾ ਸ਼ਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇ, ਤੋੜੇ ਮਣ ਤੋਂ 30 ਮਣ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ? ਸ਼ਵਾਫੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਵਕੁਲਨਾ, हम कहते हैं इन सारी सूरतों में गासिब दी मत मारी, उन्हें शह दी मत मार दी है, उन्हें शह दी मत मार दी। लिहाजा ये सब कुछ गासिब के लिए है, और गासिब पर वाजिब है उस शह की कीमत वापस करनी। वो शह जिन्ने दी सी ना उनकी कीमत वापस करनी। तो हाशिए ते पढ़ाया ये फायदा नहीं उठा सकता, ये पुजी बकरी खा नहीं सकता जब तक उनकी कीमत नहीं देंगे, खाएगा तो हलाल नहीं है जी होगी जी। समझ आई जी? साढ़े नज़दीक इन सब सूरतों में ये चीज़ किसकी होगी है? वासिब की होगी है, और मालिक को क्या देनी है? कीमत देनी है। और समझ आ गई जी गल? भी अगर उसने ये चीज़ें इस तरह की तो शवाफे के नज़दीक ये चीज़ें भी वापस होंगी, चट्टी भी होगी। बाकी तफसील फ़िक़ह शाफ़ी में है। हमारे नज़दीक ये तगय्युर जो गल पकानी थी, तगय्युर फाश हो गया, नाम ही बदल गया। ये चीज़ किसकी होगी है? चट्टी नहीं, कीमत, उस शह की पूरी कीमत देनी है। बे बाजार में इस शह की कीमत है, कीमत लवा के तो उनकी कीमत देनी। वो सुने ही शाबाश। ओ वाला हाजा, नजर आ रहे हैं? यानी वाला हाजा एलामा ज़करना में मज़हबी शाफियों की है कि वाजिब रद्द करना किसका? अगरचे
اچھا جی، او ساجا تن نظر آ رہی بلجی میں لکڑی بڑی سخت کبیا، یہ لائی جاتی ہے ہند سے، ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکھوال۔ جب مسجد نبی جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے دور چ بنی سی نا، وہ تو مشہور سی، سمندر دے ذریعے جڑی نا کشتیاں وچ لکڑ ہند تو منگوائی سی، ساگوان دی تا اپنے مسجد نبی تے لائی سی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ادو اجے اسلام نہیں سی اتنے آیا، وہ خرید و فروخت ہو سکتی کہ نہیں؟ وہ تو ہو سکتی نا جی۔ چلو جی، اچھا جی، بنائے جاتے ہیں اس سے کیا؟ دروازے، وکیلا منحوتۃ مہیات للاساس، اینو وچنا دے پھڈے چھڈے کڈ کے تینوں بنیاداں وچ پایا جاندا ہے، پھر یہ جنہیں خراب نہیں ہوندی جی۔ کہ اتفاق ہوئے نا، ملتان جاؤ تے خواجہ رکن عالم دا مزار ویکھو، کیڑا انہاں دا جڑا مزار ہے نا بڑا بڑا ہے، تصویر ویکھی ہونی ہے، وہ پٹو دے نا سن 1977 ان دی پٹو نے مرمت کرائی سی، وہ ایسی کہ لکڑ بڑی قیمتی، میرے خیال ہوئی ہے ساگوان دی گل بن یا کوئی دیار ہے، بڑی مضبوط لکڑ، بڑے بڑے جڑے موٹے بالے، وہ اٹاں کٹ کے نا سائڈ تو جو بڑی موٹیاں دیواراں نے، تے وہ وچ نا لکڑ بھری ہے مختلف جگہ تے، اندر باہر بڑے خرچہ ہویا سی جی۔ تو ہر لکڑ تو لکھیا ہے سن 1977، کہ اتفاق ہوئے نا تو دیکھا جو اس نے لکھا ہوگا کہ تو پٹو نے یہ کام کرایا سی، وہ مرمت کرائی سی ساری جی جی۔ تو اے وے کہ بھی وہ لکڑاں جڑے ہوندیاں نے مضبوط، جس تھان تے دے دے وہ لکڑ جاندی نہیں ہے جی جی۔ اے وہ لکڑی دروازے بندے نے۔ قال الکرخی والہندوانی، محض نہیں توڑی جائے گی جب کہ بنائے فی حوالی ساجہ جی، بے اگر وہ لکڑ بچ پسا دیتی نا چھت بچ کندھاں وچ، ہن وہ بنیاد نہیں توڑاں گے۔ علامہ کرخی ساڈے نے، سارے ساڈے نے۔ اور بہرحال جب بنائی، بنا کی اس نے کس پر؟ نفس ساجہ پر، بھی صرف لکڑ دا مکان کھڑا کر دیتا ہے جی، تو ہن کی ہوئے گا؟ ينقض، توڑا جائے گا، سمجھے نا جی، لأنه معتد فی، اور اصح اطلاع کی اقزام کما فی الہدایہ و ذخیرہ بھی کچھ نہیں کماں گے۔ بہرحال اگر غصب کی اس نے کیا؟ زمین، کسی دی زمین تے قبضہ کر لیا، اور جی میں سارے چودھری لگے پھر دن تماشے، فغارا صابہا، انہیں اندے وچ درخت لا دیتے، کی لا دیتے؟ امباں دا باغ ٹھوک دیتا، او بنا تے وچ جاؤ نے اپنا ڈیرا بھی بنا لیا، تو ان جلے واپس کرنا ہے نا، کہا جائے گا اس کو حضرت ڈیرا پٹو، اے درخت سارے بچوں پٹو، تے زمین کی کرو، کیونکہ حدیث سونے فرمایا لیسا لیر کے ظالمین حقن، ظالم دی رگ دا کوئی حق نہیں۔ اچھا جی، او بکلنا، نظر آ رہے، اور پھر میں منع کرا دینا جی، ہم کہتے ہیں جمیعاً للغاصب، یہ سارا کندہ ہے؟ غاصب ہے، کونی کھانے چ پیندی بجے ساری تقریر کی تھی یار، یعنی جمیع اشیاء مذکورہ کس کی ہیں؟ غاصب کی ہیں، اس لیے کہ پیدا کیا اس نے صنعت متقومہ، جو کہ مسیرہ ہے حق مالک کا، متقومہ مسیرہ، حق المالک حالکا من وجہ من ایس صورت، کیوں نے ان دی شے بدلا دیتی؟ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ نام ہی بدل گئے ان چیزوں میں، اور بڑے مقاصد جو ہیں وہ تو اور شے معاذ قیمت والی ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ اپنی صورت اور اپنے، اور حق اس کا صنعت میں قائم ہے کس کا؟ غاصب کا، من کل وجہ، پس ترجیح پا جائے گا غاصب کا حق اصل پر، وہ اصل جو کیا ہے؟ ہو گیا، من وجہ، اور نہیں بنایا جائے گا اس کا فعل۔ صبر 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 صبر، یہ سوال جواب ہے، اور دوجی کتاب تے وضاحت نہ لکھے۔ سوال ہے وے کسے شے دا مالک بننا ہے نعمت ہے جی، کی ہے؟ شاید مالک بننا ہے، نعمت ہے، شے دا کی بننا؟ مالک بننا ہے، یہ کی ہے؟ نعمت ہے، تے غصب یہ حرام ہے، حرام نعمت دا سبب کی میں بنے، حرام نعمت کا سبب کیوں؟ یہ شفافہ دی طرف سوال ہے، یہ ہو جائے سوال ہے کہ پیچھے فقہ دی کتاب وچ بھی آیا سی بھی یہ شے
ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਿਮਤ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਮਸਲਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਮਤ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੇਤਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਕੀ ਨੇ। نہیں بنایا جائے گا غاصب کے فعل کو سبب للملک بھی انہیں جڑا کرتب کیتا ہے نا یہ ملک دا سبب نہیں بنانا اس حیثیت سے کہ وہ تو منع تھا یہ کام کرنا بلکہ من حیث انہ احدث سناتا وہ ملک اس لیے کہ شے دے وچ ایک شے پیدا ہو گئی وہ جڑی شے مغصوبہ سی نا ان دی حالت بدل گئی ہے حالت دا بدلنا یہ سبب بنانا ہے کندہ ملک دا انہیں جڑا بدلایا ہے یہ نہیں سبب بنانا یہ تو کرتب ہے یہ تو غلط ہے یہ تو حرام ہے صرف شاید کی ہو جانا بدل جانا یہ سبب ہے کندہ احتیان کریں جی نہ کہا جائے بائیں طور کے غصب منع ہے اور ملک نعمت ہے پس کیسے بنایا گیا غصب کو سبب کس کا سمجھ آ گئی جی اے سوال ہے جواب اس فعل کی دو جیتیں ہیں ایک جیت ہے فوت کرنا اس ملک کو کس سے بھی انہوں انج کر کے چھیڑنا بھی مالک دا حقی خراب کر دینا یہ منع ہے اور ایک جیت ہے کیا احداث صنعت متقومہ غصب سبب ملک کے لیے اس وجہ سے ہے کہ اندے وچ ایک نواں کم ہو گئے اندے وچ اس وجہ سے ہے نہ کہ پہلی وجہ سے ففہم اچھا جی ہن مانا کرو جی او کتھوں اور اس پر اگر غصب کی اس نے گندم پس پیس دیا گندم کو یا غصب کی ساکھوان کی لکڑی پس بنا کر دی اس پر بنا دیا اس پر گھر اور چھت چپائی دروازے بنا دیتے سارا چیر چار گھر سے بنا دیتی یا غصب کی بکری پس ذبح کر دیا اس کو اور بھون دیا اس کو یا غصب کیا انگور پس شیرہ بنا دیا اس کا اور نچوڑ دیا تو کی بن گیا شیرہ یا غصب کی گندم پس بو دیا اس کو اور اگ آئی کھیتی ہے یہ کون مغصوب متغیر ملک مالک کے لیے اند شافی رحمہ اللہ تے نال چٹی پروانی ہے اور ہم کہتے ہیں جمیعہا یہ ساری چیزیں غاصب کے لیے اور واجب ہے غاصب پر رد کرنا قیمت کا جی غصب کی گندم پس پیس دیا اس کو یا غصب کی ساکھوان کی لکڑی پس بنا دیا اس پر گھر یا غصب کی بکری پس ذبح کر دیا اس بکری کو یا وہ لکڑی پر گھر دا مطلب ہے بھی لکڑ گھر جی استعمال کی تھی چھت پائی دروازے لائے روشن دان بنائے کھڑکیاں بنائی سارا کچھ ہوتا ہے نا یہ مطلب ہے جی اور بھون دیا اس بکری کو یا غصب کی انگور پس شیرہ بنا دیا اس کا یا غصب کی گندم پس بو دیا اس کو اور اگائی کھیتی ہے یہ ملک مالک کے لیے عند شافی اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا مذکور غاصب کے لیے اور واجب ہے غاصب پر لوٹانا قیمت کا اور اسی پر اگر غصب کیا حنطہ کو پس پیس دیا اس کو یا غصب کی ساکھوان کی لکڑی پس بنا دیا اس پر گھر یا غصب کیا بکری کو پس ذبح کر دیا بکری کو اور بھون دیا بکری کو یا غصب کیا انگور پس شیرہ بنا دیا انگور کا یا غصب کیا گندم کو پس بو دیا گندم کو اور اگائی کھیتی ہوگی یہ ملک مالک کے انہیں انگور دا ذکر ہے نا جتنے بھی پھل نے انہیں غصب کیتے تو انہیں جوس کٹ دیتا سارے اس میں آ گئے کہ نہ ہے گندم دا ذکر ہے کسی بھی شے انہیں چوری کی تھی جڑی گڈن والی سی لیا کے انہیں گڈ دیتی سمجھ آئی یا ان دا آٹا پی دیتا جی جوار باجرہ مکئی سارے دا آٹا بنتا ہے جی سارے بچ آ گئے جی
ہوگا یہ مقصوم متغیر ملک مالک کے لیے اندر شافی رحمہ اللہ، اور ہم کہتے ہیں یہ سارے غاصب کے لیے ہیں اور واجب ہے غاصب پر لوٹانا قیمت کا۔